برمودا تسلیس، جو شیطان تسلیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے ارد گرد ایک راز اور سمندری افسانے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اٹلانٹک محیط کا وسیع علاقہ جو برمودا، پورٹو ریکو اور فلوریڈا کے سرے تک پھیلا ہوا ہے، اس میں جہازوں اور طیاروں کے غیر متوقع طور پر غائب ہونے کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان غائب شدگان کی وجہ سے عام لوگوں کی تصورات میں اس سمندری علاقے کے بارے میں دہائیوں سے ایک راز ورمز پیدا ہو چکا ہے۔ مگر سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اس ویڈیو میں ہم اس رازآلود سمندری علاقے کے بارے میں حقائق، افسانے، نظریات اور شواہد پر گہری نظر ڈالیں گے۔ کے لیے غیر متوقع طور پر غائب ہونے والے جہاز اور طیارے مشہور ہیں۔ ہماری منزل کا آغاز مشہور فلائٹ 19 سے ہوتا ہے۔ یہ ایک معمولی امریکی نیوی کا بمباری تربیتی مشن تھا جس میں 5 TBM ایوینجر ٹارپیڈو بمبار شامل تھے، جو 5 دسمبر 1945 کی شام کو حیران کن طور پر غائب ہو گئے۔ 14 فضائیوں میں سے کسی بھی کو واپس نہیں لایا جا سکا، باوجود اس کے کہ بحری اور ہوائی تلاشیاں بڑی وسیع پیمانے پر کی گئیں۔ تلاش میں شامل 2 سیلار بھی غائب ہو گئے، جس سے رازورمز میں مزید اضافہ ہوا۔ تاہم تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس مشن کے کئی مسائل تھے، جیسے فلائٹ لیڈر کمپس کی خرابی کی وجہ سے راہ بھٹک جانا، کئی طیاروں کو توانائی ختم ہونے کے باعث سمندر میں گرنا پڑا، اور موسم برا ہونے کی وجہ سے کسی برآمدگی کو تلاشی ٹیم سے دور ہٹا دیا گیا۔ اگلا واقعہ ہماری فہرست میں USS سائکلوپس کا خوفناک واقعہ ہے۔ یہ بڑی ساز فٹ امریکی جہاز تھی جو 1918 میں برازیل سے بالٹی مور کی طرف جاتے ہوئے 10,000 ٹن مینگنیز سوار کر کے غائب ہو گئی، جسے 309 افراد اور ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ یہ بارباڈوس میں مختصر روک کے بعد غیر متوقع طور پر غائب ہو گئی اور بالٹی مور پہنچ ہی نہ سکی۔ جرمن مائنز، بغاوت، بیمہ کی دھوکہ دہی یا میکسیکن حملہ جیسے مختلف نظریات ظہور پذیر ہوئے، مگر طوفانی سمندر، انجن خرابی، کارگو کا جھلکنا یا پھر پلٹ جانا وغیرہ سب سے ممکن معلوم ہوتے ہیں۔ 15,000 مربع میل کے باوجود کوئی برآمدگی تیل کا دھبہ نہیں مل سکا۔ برمودا تسلیس کو شہرت ملی، مگر کیا یہ جگہ واقعی دوسرے اکثر آمد و رفت والے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے؟ لکھاریوں نے ایک S000 سے زائد غائب شدگان کا دعویٰ کیا ہے، جو حیران کن معلوم ہوتا ہے۔ مگر اتنی بڑی آبی سطح اور اتنی زیادہ آمد و رفت کے پیش نظر کیا یہ تعداد واقعی نمایاں ہے؟ ہزاروں مفرہ کشتیاں اور کئی مقررہ ہوائی راستے اسی علاقے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ طوفان خطرہ تو موجود ہے، مگر یہاں دوسرے اٹلانٹک خلیجی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ شدید طوفان نہیں آتے۔ اگر زیورات حقائق سے علیحدہ کر دیں تو ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ ماہر تجزیہ کار لیری کیوشے کے مطابق سالانہ اوسطاً 5 غائب شدگاہیں واقع ہوتی ہیں، جو عالمی اعداد و شمار سے ملتی جلتی ہے۔ یہ تعداد برمودا تسلیس کے لکھاریوں کے دعویٰ سے کہیں کم ہے۔ ہوائی تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ واقعات کی تعداد اوسط سے بھی کم ہے، اور ریڈار کے آنے کے بعد سے امریکہ کے اندرونی شہروں کے درمیان کوئی تجارتی طیارے دھائی نہیں ہوا، تو کوئی حقیقی اضافہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کیوشے کے مطابق جب غائب شدگوہے کے 80% سے زائد واقعات کا خاکہ دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی وجوہات واضح طوفان، دریائی دہشت گردی اور خلبان کی غلطی جیسی ہیں۔ انہیں صرف مختصر اور مبالغہ آمیز رپورٹنگ کی وجہ سے رازآلود معلوم ہوتا ہے۔ پھر بھی ہاتھوں گنتی کی وہ غائب شدگاہیں جن کا حل انسانی غلطی کے علاوہ نہیں نکلا، ان کی وضاحت کیا ہے؟ کیا ان کے پیچھے بھی کوئی طبیعی وجہیں ہو سکتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تحقیق کار کیا کہتے ہیں۔ طاقتور سمندری دریاؤں کا خلیج لہر سے تصادم USS سائکلوپس جیسی پرانی کشتیوں کے ٹکڑوں کو تیزی سے دور ہٹا سکتا ہے، جس سے سمندر کی گہرائیوں میں ان کی دریافت مشکل ہو جاتی ہے۔ طوفانوں کے قریب ہواؤں کا اچانک رخ موڑنا طیاروں کو جھٹکا دے سکتا ہے یا گرانا بھی۔ GPS سے قبل امریکی نیوی کا ماننا تھا کہ اس علاقے سے بیگانہ خلبانوہے کے لیے راستے سے بھٹکنا آسان ہوتا تھا۔ سمندر کی گہرائیوں میں میتھین کے ضخیم ذخائر بھی موجود ہیں، یعنی گہرے پانی میں کئی 100 گز دبے ہوئے گیس کے بلبلے۔ ان کے رہا ہونے سے پانی کا گہرا پن کم ہو سکتا ہے، جس سے کشتیاں خطرناک طور پر غرق ہو سکتی ہیں۔ 30-100 فٹ لمبی طاقتور لہریں بھی اس علاقے میں ناپی گئی ہیں،
जो फिजिक्स के उसूलों की तौहीन करते हुए समंदर में खड़ी दीवारों की तरह ऊपर निकली होती हैं और कश्तियों को दो हिस्सों में तकसीम कर देती हैं। आतिशफिशा की सरगर्मी से पैदा होने वाले हवाई बुलबुले भी जहाज़ों को नाकारा बना सकते हैं, जैसा कि बॉयलिंग झील से निकलने वाले हवाई बम। और माहवारी से हासिल तस्वीर बताती हैं कि बरमूदा तसलीस के फराज चिकुनी वाली बादलों की मुनफरिद शक्लें पाई जाती हैं, जो मौसमियाती दानों के मुताबिक 170 मील फी घंटे की शदीद हवाओं का बाइस बनती हैं, जो आसमान से तैयारे और जहाज उखाड़ सकती हैं। माहौलियाती असबाब में कई ताकतें मौजूद हैं जो यहाँ तबाही मचा सकती हैं और फिर शवाहिद मिटा सकती हैं, जबकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, मगर हादसात के लिए मौजूद हालात इस इलाके में मिलते हैं। फिर भी चंद पेचीदा वाक़यात बाकी हैं जिनका हल नहीं निकला। उनके राज डेवी जोन्स की लाकर में महफूज हैं, मगर अक्लमंदाना तज्ज़िया से हम इस तारीखी एटलांटिक समंदरी इलाके के गिर्द वहूश बनाए गए असरार को खोल सकते हैं। अफसाना निगार उसे मखसूस मकासद के लिए ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, मगर जितने भी हक़ाइक़ सामने आए हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि इस इलाके में वाक़यात कोई मखसूस पैटर्न नहीं रखती। तो बरमूदा तसलीस बेशक दिलचस्प अफसानवी कहानियाँ पैदा करता है, मगर शवाहिद यही ज़ाहिर करते हैं कि ये ज़्यादातर ख़याली बातें हैं। गायब शदीगुहे की वजाहत माहौलियाती ख़तरात से होना इस बात की तरफ इशारा है कि ये इलाका बहुत कम राज़ आलूद है।